اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہیلیوز دیکھنے اور سننے والوں کو زین محمد عباسی کی اور ہیلیوز ٹیم کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، اس وقت ہم ماریو اسٹوڈیو میں موجود ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ ضلع احمد آباد کا فیز 2 کا جو الیکشن ہے وہ زور و شور سے جاری ہے، اور امیدوار جو ہے اپنے گھروں میں جاتے ہیں، مختلف گھروں میں جا کے جو ہے اپنی کمپین بھی کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں امیدوار بھی یہاں پر اسٹوڈیو میں تشریف لا رہے ہیں اور اپنے علاقے کے جو منشور ہیں، لوگوں کے جو علاقے کی مرمیاں ہیں وہ بھی آ کے یہاں پر ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں وی سی 2 سیر غربی کے وی سی 1 سیر غربی کے جو امیدوار ہیں محمد نعید عباسی، انتہائی پڑھے لکھے ہوئے، اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، اور ان کی خواہش ہے کہ علاقے میں جو علاقائی محرومیاں ہیں، پسماندگی ہے، اس کو کس طریقے سے دور کیا جائے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان کی ایک تنظیم ہے، اس کے حوالے سے ان کی بے شمار خدمات بھی ہے، جن میں انہوں نے کرونا کے دوران بھی بہت سے لوگوں کو خدمات دی ہیں۔ اس کے علاوہ جو لوگ کے غریب غربا تھے، جو پھنس گئے تھے کرونا کی وجہ سے، جن کا جو روزگار ختم ہو گیا تھا، رات کے اندھیرے میں جا کے جو ہے ان کی مدد کرتے رہے۔ تو سر، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو تھوڑا سا آپ ہمیں بتائیں کہ یہ جو کرونا میں جو ایک بڑا ڈیزاسٹر آیا تھا، بہت سارے لوگ جو ہے بے روزگار ہو گئے تھے، گھروں میں بیٹھ گئے تھے، بالکل پیس کیا تھا، اس پر آپ نے کیا خدمات دی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں ضیاء بھائی آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا، خصوصاً ہل نیوز کا، کہ جس نے آج مجھے موقع دیا اور اپنی علاقے کی نمائندگی کرنے کا موقع دیا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ آپ نے سوال کیا کہ آپ نے ڈیو ٹو کرونا کے جو آپ نے خدمات سر انجام دی، الحمدللہ اس پورے علاقے میں یہ منفرد کام تھا جو ہم نے سر انجام دیا ہے۔ آپ دیکھا ہوگا کہ آپ نے کہ اس کرونا کے دوران بہت سارے لوگ جو ہمارے دیہڑی دار تھے، ڈرائیور طبقہ تھا یا مزدور طبقہ تھا یا سفید پوش طبقہ جسے آپ کہہ لیں، وہ تھا، وہ بہت بری طرح متاثر ہوا۔ ہم نے اس دوران یہ کرونا کے وجہ سے جو متاثر ہوئے، ہم نے گھر گھر جا کر راشن تقسیم کیا، اور اس کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل الگ تھلگ تھا، روایتی انداز میں نہیں تھا، بلکہ لوگوں کے گھروں میں جا کر رات کے اندھیرے میں ہم نے ان کے گھروں میں جا کے راشن پہنچایا، اور کسی کا کوئی بایو ڈیٹا نہیں لیا، کسی کی کوئی تصویر نہیں لی، بلکہ چپکے سے رازداری سے اس کے گھر میں جا کے ہم نے راشن پہنچایا، اور لوگوں نے بہت اچھا اس کا رسپانس دیا، ہمیں اپریشیٹ کیا، اور ہمیں یہ آفر کی کہ آپ جیسے لوگ اس میدان میں آگے آئیں، بلکہ ہمیں اس وقت کہا تھا کہ آپ جب کوئی الیکشن ہو بلدیاتی یا اس طرح کا، تو آپ جیسے لوگ آگے آئیں تاکہ اس علاقے کی محرومیاں دور ہوں، اور یہاں آ کر آپ اچھے طریقے سے کام سر انجام دیں، اور بلا تفریق آپ کام کرتے ہیں، یعنی کسی ذات پات سے ہٹ کر، مسلک سے ہٹ کر، یعنی خاص طور پر بطور انسانیت کے لیے آپ کام کر رہے ہیں۔ تو آپ جب یہ الیکشن آئے تو آپ نے آگے آنا ہے۔ تو ہم نے جب یہ الیکشن ابھی آ رہا ہے ہمارا 31 مارچ کو، ہم نے ایک مشاورت کی، الحمدللہ اپنے علاقے میں ہمارے 3-4 محلے ہیں، ان کو جب اکٹھا کیا تو میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں تمام اہل محلہ کا، کہ جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا اور مجھ پر یہ اتفاق کیا کہ آپ جیسے نوجوان آگے آئیں اور ہماری نمائندگی کریں، اور ہمارے علاقے کے جو محرومیاں ہیں، جو لوگوں کی خواہشات ہیں، ان پر برا اتریں۔ اچھا، یہ ایجوکیشن اور مجموعی لحاظ اگر دیکھا جائے تو کیا کیا ابھی تک مسائل ہیں اس کا جو آپ کا یہ وی سی 1 ہے؟ دیکھیے، اگر بلڈنگ کے حوالے سے ہم ذکر کریں تو بلڈنگ کی کمی نہیں ہے، مگر بدقسمتی سے اگر بلڈنگ کے اندر جائیں تو بچوں کی بہت زیادہ کمی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ بچے نہیں ہیں، بچے ہیں، مگر وہ کچھ پرائیویٹ سیکٹر میں جا رہے ہیں اور دور دراز جا رہے ہیں۔ اگر سرکاری سطح پر دیکھیں تو یہ بہت بڑا لیک ہے کہ وہاں بچے، بلڈنگ بہت زیادہ ہیں اور بچے پڑھنے والے نہیں ہیں۔ اس کی اگر سمجھو، میرا بھی ایک شعبہ ہے یہ ایجوکیشن کا، تو یہ کاؤنسلنگ نہیں ہے، ہماری گائیڈنس نہیں ہے، ہمارا جو ٹیچنگ کا سٹاف ہے وہ اس طرح سے بچوں کو کاؤنسلنگ نہیں کرتا، اس طرح سے ماحول پرووائڈ نہیں کرتا کہ جس طرح سے پرائیویٹ اسکول ادا کرتے ہیں، اور پرائیویٹ اسکولوں کی طرف زیادہ لوگ بچے داخل کراتے ہیں، حالانکہ ان کا اخراجات زیادہ ہیں، فیسیں زیادہ ہیں، مسائل زیادہ ہیں، اور ان کے پاس اس طرح کی بلڈنگ نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچے وہ سرکاری اسکولوں سے ہٹا کر پرائیویٹ اسکولوں میں داخل کراتے ہیں۔ تو اس کی مین وجہ ہے کہ اس پر کاؤنسلنگ نہیں ہے، بچوں کو اس طرح گائیڈنس نہیں ہے، پیرنٹس کو ساتھ اس طرح کا لنک نہیں ہے، پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کا کوئی اس طرح کا پراپر انعقاد نہیں کی، جس کی وجہ سے لوگ اور جو پیرنٹس اور ٹیچر ایک دوسرے کے ساتھ گیدرنگ کرے، ملے، ایک دوسرے کو اپنی
جو معاملات ہیں ان کو سمجھے، تاکہ بچے کا انحصار جو ہے ٹیچر پر ہوتا ہے، اور ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان جو ایک مین چیز ہوتی ہے بچہ، اگر یہ تینوں پلر اگر ملیں گے تو بچہ آگے بڑھے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایجوکیشن کے حوالے سے بلڈنگ کی کمی نہیں ہے، بلڈنگ ہر محلے میں جائیں، ہر علاقے میں جائیں تو گورنمنٹ کے اسکول بھی ہے، پرائیویٹ اسکول بھی ہے، لیکن اگر جو کمی ہے وہ کیریئر کاؤنسلنگ کی ہے، جو بچوں کی اور پیرنٹس کے درمیان گیپ ہے، وہ ٹیچر اور پیرنٹس کے درمیان گیپ ہونے کی وجہ سے بچے ہم جو پرائیویٹ اسکول میں داخل کراتے ہیں، اور پرائیویٹ اسکول والے یقیناً کیونکہ ہر دوسرے دن پیرنٹس کو بلا لیتے ہیں، وہ خامیاں خوبیاں ساری سامنے رکھتے ہیں، اس لیے پیرنٹس بڑا خوش ہوتا ہے کہ یار یہ تو ہیلتھ کے حوالے سے کیا مسائل ہیں؟ ہیلتھ کے حوالے سے یہ آپ کا ایک سوال ہے، ہیلتھ کے حوالے سے ہماری جو وی سی ہے، وی سی 1 سیر گربی اور یونین کونسل سیر گربی اگر لگا لیں تو وہاں بہت ہیلتھ کے حوالے سے بڑی کمی ہے۔ ہماری ایک ڈسپینسری کہہ لیں وہ ہے، وہاں بھی ایک ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن وہ اس طرح کسی فرسٹ ایڈ بھی پوری طرح میسر نہیں آتی، تو ہم نے بارہا یہ مسئلہ اٹھایا MBA MNA تک بھی، اور ان کو لیول تک کہ ہمارا کم از کم 5 یا 5 بیڈ کا جو ہمارا ایک ہاسپٹل ہو، یا کم از کم زچہ بچہ کی سہولت موجود ہو، بچوں کو اور خصوصاً فرسٹ ایڈ جو ہوتی ہے وہ موجود ہو، لیکن ابھی تک اس پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ بہت سارے ادوار گزر گئے ہیں، تقریباً یہ 10-15 سال ہو گئے ہیں، ہمارے علاقے سے MPA بھی بنتے ہیں، MNA بھی، لیکن ہیلتھ کے اوپر ابھی تک کوئی خاص توجہ نہیں دی گئی۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے نہیں صاحب کہ آپ کے علاقے میں بہت لہلاتی زمینیں تھیں، خوبصورت مختلف قسم کے فروٹ ہوا کرتے تھے، اب وہ بھی بالکل ختم ہو گیا، تو اس سلسلے میں بھی زراعت کے حوالے سے بھی آپ کی کوئی پلاننگ ہے؟ زراعت کے حوالے سے جی بالکل، ہمارے ہاں جو ایک رواج تھا، پہلے سارے لوگ اس علاقے میں گندم کاشت کرتے تھے، چاول ہوتا تھا، وہ اب رواج ختم ہو گیا ہے، کیونکہ بزرگ جب چلے گئے تو اب جو نئی نسل ہے اس نے آ کر کام کرنا چھوڑ دیا ہے اس طرف، لیکن اس کی بھی وجوہات ہیں، یہ نہیں ہے کہ نئی نسل نے کیوں چھوڑا ہے، وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے زیادہ تر شہروں کی طرف رخ کر گیا ہے، یہاں سے اس طرح کی آمدنی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ زیادہ تر شہروں کی طرف گئے، کاروبار کرنا شروع کیے، تو زراعت پر توجہ چھوڑ دی ہے۔ تو زراعت پر دوسری یہ ہے کہ آبادی بڑھ رہی ہے، اس طرح زراعت کی جو زمینیں وہ کم ہو گئی ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جتنی زمین ہماری ہے اس پر ہم کاشت کرتے ہیں وہ 2 سیزن میں، یا مکئی یا گندم، اب سیزن یہ رہ گئے، اب چاول تو کاشت کرتا نہیں ہے، تو گندم اور مکئی اتنے سال میں جتنا وہ نہیں ہوتی اتنا اوپر اس کے خرچ آ جاتا ہے، لہٰذا اس کو کاشت کرنے سے بہتر ہم شہروں میں جا کر مزدوری کر لیں۔ تو گورنمنٹ نے ابھی یہ پروگرام لانچ کیا ہے کہ گندم اگاؤ کے حوالے سے، میں اس پروگرام میں گیا بھی ہوں، ڈورا کے مقام پر وہ ایگریکلچر والے آئے، انہوں نے وہاں درخت بھی تقسیم کیے، انہوں نے اویئرنیس بھی دی ہے، اور انہوں نے خاص طور پر جو ہم نے یہ ڈیمانڈ وہاں کی ہے، حالانکہ یہ شعبہ جو تھا ہمارے زراعت والوں کا تھا، لیکن ہم نے وہاں کھڑے ہو کر یہ ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ کم از کم جو ہماری زمینیں ہیں اس کے مطابق ہمیں ٹریکٹر پرووائڈ کریں، وہ بیج دیں۔ تو انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ آپ ہمیں ایک اپلیکیشن دیں، ہم آپ کو ٹریکٹر پرووائڈ کریں گے، وہ اتنی ہے کہ کم از کم جو پرائیویٹ ٹریکٹر ہے وہ اگر 800 روپے گھنٹہ لیتا ہے تو کم از کم وہ ہم سے 400 لے گا، تو یہ اچھی ایک پیش رفت ہوئی ہے وہاں پر لورا کے مقام پر، ہم نے یہ مطالبہ کیا، اس کا مطالبہ الحمدللہ نے ایکسیپٹ بھی کیا ہے، تو کوشش ہے کہ ٹریکٹر سرکاری طور پر آ جائے تو تاکہ لوگ کاشت کر سکے، اور یہ خاص طور پر جو گندم اگاؤ کا پروگرام ہے یہ کامیاب اس سے آگے بڑھے۔ اپنے علاقے کے جو آپ کے حلقے کے لوگ ہیں ان کے لیے کوئی میسج؟ میرے علاقے کا جی مجھ سے میں اس سے پہلے عرض کر دوں کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ کا پینل، تو میرا پینل میرے نوجوان ساتھی ہیں، میرا پینل میری مائیں ہیں، میرا پینل میری بہنیں ہیں، میرا پینل پورا VC 1 ہے، اور ان کو یہ پیغام ہے کہ اگر آپ نے اپنی نمائندگی کرنی ہے تو الحمدللہ آپ کے پاس ہر طرح کی آفر موجود ہے۔ خصوصاً میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہر کینڈیڈیٹ کا، ہر جو ہمارے مادے مقابل اس کا ادب احترام اپنے ملحوظ خاطر رکھنا ہے، اور کسی کو کسی طرح کی کمنٹس نہیں کر رہے، اور ہر کو اچھے طریقے سے گلے سے لگانا ہے، اور خاص طور پر پولنگ ڈے والے دن آپ نے میرا جو نشان ہے ٹوکری، اور میرا اس نشان کو آپ نے کامیاب بنانا ہے۔ انشاءاللہ یہ ٹوکری کی کامیابی پوری VC 1 کی کامیابی ہے، اور زندگی انشاءاللہ رہی، اللہ نے وفا کی تو میں انشاءاللہ VC 1 کی نمائندگی پورے ضلع ایبٹ آباد میں کروں گا، اور آپ کے جو مطالبات ہیں، آپ کی جو محرومیاں ہیں، انشاءاللہ اس کو بھرپور طریقے سے حل کروں گا، اور ان کی آواز کو پوری
آب و تاب کے ساتھ جو ہمارا VC1 کی نمائندگی ہوگی انشاءاللہ لورا تحصیل کے اندر ہوگی، اور وہاں انشاءاللہ آپ کے مطالبات بھی پیش کیے جائیں گے۔ نوجوانوں کے جو مسائل ہیں، بے روزگاری کے جو مسائل ہیں، جو زراعت کے مسائل ہیں، اسی طرح ایجوکیشن کے جو مسائل ہیں، وہ انشاءاللہ پورے طریقے سے اجاگر کروں گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی میرا ساتھ دیں گے اور مجھے انشاءاللہ اس VC میں آپ کامیاب کریں گے۔ بہت شکریہ جی شکریہ ٹائم دینے کا۔ جی ناظرین، بالکل جیسا آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ جو ہے ہمارے مختلف علاقوں میں ہیں، اور خاص کر کے جیسے نئی نواسی جو ہیں، انہیں اپنے علاقے میں کچھ کر گزرنے کا جذبہ ہے۔ پہلے بھی ان کی بے انتہا خدمات آپ کے سامنے انہوں نے بتائی ہیں کہ ان کی تنظیم جو ہے ایسے مستحق لوگوں کو رات کی تاریکی میں جا کے بغیر دروازہ نوک کیا اور سامان رکھ کے واپس آ جاتے تھے۔ تو ایسے لوگ اگر سامنے آئیں گے تو اس علاقے کی تقدیر بدل سکتی ہے، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں وہ بھی ختم ہو سکتے ہیں، خاص کر کے جس طرح انہوں نے بتایا کہ ایجوکیشن کے مسائل ہیں، ہیلتھ کے مسائل ہیں۔ ایسے نوجوان جب سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ یہ سارے مسائل کو احسن طریقے سے حل کروانے میں اپنا کردار انجام دیں گے۔ ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگلے پروگرام تک اپنے ارد گرد عزیزوں کا اہل محلہ کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔